بلوچستان حکومت نے تمام محکموں کے سربراہان اور سینئر سرکاری افسران کو پابند کیا ہے کہ وہ اپنے موبائل فون نمبرز پر رنگ بیک ٹون پاکستان زندہ باد لگا لیں۔ بدھ کو SNGAD کے انتظامی شعبے کے سیکشن افسر بہادر خان کے دستخط سے جاری ہونے والے اعلامیے کے مطابق اس بات کا فیصلہ چیف سیکرٹری بلوچستان کی زیر صدارت اجلاس میں کیا گیا۔ اعلامیے میں تمام محکموں کے سیکرٹریز، ایڈیشنل سیکرٹریز، ڈپٹی سیکرٹریز اور دیگر متعلقہ محکموں کے سربراہان کو پابند کیا گیا ہے کہ وہ اس فیصلے کی سختی سے تعمیل کریں۔ اعلامیے میں مختلف موبائل فون آپریٹرز کے نمبرز پر پاکستان زندہ باد رنگ ٹونز کیسے سیٹ کرنی ہیں اس کا طریقہ کار بھی بتایا گیا ہے۔ بلوچستان حکومت کے ایک سینئر افسر نے اردو نیوز سے بات کرتے ہوئے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر تصدیق کی کہ انہیں یہ نوٹیفیکیشن موصول ہوا ہے۔ یہ ایک ایسا اعلامیہ ہے جس پر سوائے بلوچستان حکومت کے انچارج 6 افسروں کے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا کوئی فخر نہیں کر سکتا۔ آخر مقصد کیا ہے؟ سوچنے پر بھی 2 سے 3 مقاصد ہی سمجھ میں آتے ہیں۔ ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ شاید یہ فیصلہ اس لیے کیا گیا ہو کہ بلوچستان کے تمام افسران یہ کالر ٹیون لگا کر عوام کو پاکستان کے لیے ان کے دلوں میں محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے سب سے پہلے دماغ میں یہی خیال آتا ہے کہ کیا بلوچستان کے عوام پہلے سے ہی محب وطن نہیں ہیں جو انہیں بنانا پڑ رہا ہے، اور وہ بھی سرکاری سطح پر حکم نامے جاری کر کے۔ دوسری وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ بلوچستان میں سینئر بیوروکریسی کو سرکاری افسران کی حب الوطنی پر کوئی شک شبہ ہو، اور وہ یا تو ان کے ٹیسٹ لے رہے ہیں یا پھر یہ زبردستی کی حب الوطنی ان کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی تیسری وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ سینئر صحافی مبشر زیدی نے ٹویٹر پر بجا طور پر سوال اٹھایا ہے کہ آخر بلوچستان ہی میں یہ فیصلہ کیوں سامنے آیا؟ ہمیشہ ان کی حب الوطنی پر ہی سوالیہ نشان کیوں لگایا جاتا ہے؟ بات بالکل درست ہے۔ آخر یہ فیصلہ کبھی پنجاب میں کیوں دیکھنے میں نہیں آیا؟ کسی پنجابی بیوروکریٹ کے دماغ میں یہ خیال کیوں نہیں آیا کہ اپنے تمام افسران سے ہمیں ان کی حب الوطنی کا ثبوت حاصل کرنا چاہیے؟ مبشر زیدی ہی کی ٹویٹ کا جواب دیتے ہوئے ایک نوجوان نے لکھا کہ کچھ دنوں پہلے پنجاب یونیورسٹی کے ایڈمنسٹریشن میں ایک شخص نے بلوچ طالب علم کو کہا کہ آپ لوگ غدار اور پاکستان کے مخالف ہو۔ اس صارف عمران خان کا کہنا تھا کہ بلوچستان میں صرف بلوچ نہیں پشتون بھی آباد ہیں، اور وہ خود بھی ایک پشتون ہے، لیکن کسی بھی پاکستانی شہری کے ساتھ ایسا رویہ رکھنا قابل مذمت ہے۔ ظاہر ہے کہ اس نوجوان نے کسی شخص کا نام نہیں لکھا، اس لیے ممکن ہے کہ اس میں مبالغہ ہو، لیکن کیا یہ حقیقت نہیں کہ ملک کے بڑے شہروں اور خصوصاً پنجاب میں بڑی تسلی کے ساتھ بلوچ سرداروں کو غدار قرار دے دیا جاتا ہے؟ خواہ یہ بلوچ سردار وہ ہوں جنہوں نے نہ صرف ملک کا آئین بنانے میں مدد دی ہو بلکہ خود پاکستان بنانے کے عمل میں بھی اپنا حصہ ڈالا ہو۔ ان کی لڑائی کسی محکمے کے کسی افسر سے ہو جائے تو پورا ملک ان سے نفرت کرنے لگے، یہ اپنے حقوق مانگے تو ان سے قربانی کا مطالبہ کیا جائے، اور انہیں قتل کر دیا جائے تو یہاں نہ صرف مبارکبادیں وصول کی جائیں بلکہ سربراہ مملکت سر عام اعلان کرے کہ ہم نے اس کو مارا اور بالکل ٹھیک مارا۔ اس کے ارد گرد بیٹھے بڑے بڑے شہروں کے غریب دشمن، عوام دشمن، خود کو ریاست کے واحد قابل احترام شہری گرداننے والے عمراء تالیاں پیٹ کر اس ڈھٹائی کی داد دیں جس نے ملک کی سالمیت کو خطرے میں ڈال دیا ہو، اور آج جس کی وجہ سے ایک چیف سیکرٹری صاحب کو یہ ہدایت نامہ جاری کرنا پڑ رہا ہے کہ آج سے بلوچستان کے تمام سرکاری افسران اپنی کالر ٹیون تبدیل کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ مقرر کر لیں۔ چیف سیکرٹری صاحب کو خود سے سوال کرنا چاہیے کہ کیا بلوچستان کے عام شہری جو آئے روز اس قسم کے رویوں کا شکار بنتے ہیں وہ اس نوٹیفیکیشن کے بعد اپنا نظریہ تبدیل کر لیں گے؟ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے صوبے کے وسائل پر ان کا حق تسلیم نہیں کیا جا رہا، ان کے لیے ریاست کی جانب سے تعلیم کے مواقع موجود نہیں، نہ صرف اپنے صوبوں میں بلکہ ملک کے سب سے بڑے صوبے میں بھی انہیں جو وظائف میسر ہیں ان کے لیے کوٹا مختص ہے، اس کو ختم کیا جا رہا ہے۔ گوادر پورے ملک کی معیشت کے لیے گیم چینجر کہلاتا ہے، لیکن یہاں پانی کی سہولت کے لیے مقامی شہری مسلسل حکومت سے برسر پیکار ہوں، روزگار کے لیے اپنا گھر بار چھوڑ کر دور دراز علاقوں میں جانا پڑتا ہو، صحت کی سہولیات ناپید ہوں، آبادی کا ایک بڑا حصہ واقعتاً ایک وقت کی روٹی بھی وہ مشکل حاصل کر پاتا ہو، وہاں یہ نعرہ کوئی موبائل پر سن بھی لے گا تو زیادہ سے زیادہ کتنا متاثر ہو جائے گا۔